اليسر ولا يريد بكم العسر، پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتا. کتنا رحیم ہے میرا رب، کتنا کریم ہے میرا رب. اللہ نے کہا اتنا مشکل تقوی لگتا ہے، یہ تمہارے لیے میں آسان کر دیا. لعلکم تتقون، تو روزے رکھو تمہارے لیے تقوی آسان ہو جائے گا. تم روزے رکھو تم تقوی اختیار کر لو گے. تم روزے رکھو تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے. تم روزے رکھو تم گناہوں سے ڈرنے والے بن جاؤ گے. تم روزے رکھو تمہارے دل میں جنت کی طرف آ جائے گی. تم روزے رکھو تمہارے دل میں یہ جہنم کا خوف بیٹھ جائے گا. تم روزے رکھو تم جوا سے بچ جاؤ گے. تم روزے رکھو تم نماز چھوڑنے سے بچ جاؤ گے. تم روزے رکھو تم برائی سے بچ جاؤ گے. تم روزے رکھو تم اپنی زبان کی حفاظت کر سکو گے. تم روزے رکھو اپنی نگاہوں کی حفاظت کر پاؤ گے. تم روزے رکھو تمام برائی سے بچ جاؤ گے. یہ ہے فائدہ اتقوا لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ گے. سبحان اللہ. واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے. خطبہ جمعۃ المبارک. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. محترم حاضرین جمعہ، علماء کرام، ہم عمر و نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور اسلامی ماں و بہن، ہر قسم کی تعریف اور توصیف اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. بعدہ درود و سلام کے پھول نازل ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی، آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. خطبہ مسنونہ کے بعد 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. آج کے اس خطبہ میں ان 3 آیتوں کی تفسیر جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے، اس آیت سے پہلے جس تعلق سے بات چل رہی تھی وہ ہے وصیت کا. یعنی یہ جو آیت تلاوت کی گئی ہے، اس آیت سے پہلے اللہ رب العالمین جس موضوع پر، جس ٹاپک پر گفتگو کر رہا تھا وہ ہے وصیت کے تعلق سے. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم ان اللہ غفور رحیم. اس آیت میں وصیت کے تعلق سے بات چل رہی ہے، اور وصیت کے فوراً بعد اللہ رب العالمین
رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کے سلسلے میں بات شروع کرتا ہے۔ دیکھیے یہاں سے جو بات شروع ہوئی، یہاں سے رمضان المبارک کی بات شروع ہوئی، اور اس سے پہلے جو بات چل رہی تھی وہ وصیت کی بات تھی۔ وصیت کے فوراً بعد اللہ رب العالمین روزے کے سلسلے میں بات شروع کرتا ہے۔ تعلق کیا ہے اس کا کنیکشن کیا ہے؟ پہلے وصیت پھر روزہ، مطلب کیا ہے؟ اس سوال پیدا ہونا چاہیے، کنیکشن کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ قرآن مجید فصیح کتاب ہے، کوئی بھی ایسی آیت نہیں ہے جس کا تعلق پیچھے سے نہ ہو، ہر آیت کا تعلق پیچھے سے ہوتا ہے، اس کا بھی تعلق پیچھے سے۔ پیچھے بات چل رہی تھی وصیت کی، تو وصیت کی دو قسمیں ہیں، وصیت کی دو قسمیں ہیں، وصیت کبریٰ، وصیت صغریٰ۔ وصیت کا معنی مفہوم ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص موت کے وقت، مرض الموت میں اگر کسی کو کوئی وصیت کر کے جائے، یہ کہہ جائے میرے بیٹے یہ فلاں کام رہ گیا ہے، اس کو کر دینا، یہ پورا کر دینا یہ کام، تو اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حتی الامکان وہ وصیت کو پورا کرنے کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، یہ وصیت ہے۔ تو یہ وصیت کی دو قسمیں ہیں، وصیت کبریٰ، وہ کیا ہے؟ وہ ہے تقوی۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے تقوی، وصیت کبریٰ، جس کی وصیت ہر نبی نے اپنی امت پر کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو کہا فاتقوا اللہ واطیعون، اے امتو ڈرو، اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور اطاعت کرو۔ ہود علیہ السلام نے کہا فاتقوا اللہ واطیعون، نوح علیہ السلام نے کہا فاتقوا اللہ واطیعون، لوط علیہ السلام نے کہا فاتقوا اللہ واطیعون، اور شعیب علیہ السلام نے کہا فاتقوا اللہ واطیعون۔ تمام نبیوں نے وصیت کی، تقوی کی، اور ہمارے آخری جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وصیت کی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اتقوا اللہ حیثما کنت، اللہ اکبر، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، تم جہاں کہیں بھی رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کی وصیت کر کے جا رہے ہیں، اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، یہ وصیت ہے، یہ تعلق ہے پیچھے آیت سے، یہ تعلق ہے، ربط، یہ ربط ہے پچھلی آیت سے۔ وہ جو وصیت کی بات چل رہی تھی، لیکن وصیت میں سب سے بڑی وصیت ہے وہ تقوی ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے، عجیب و غریب، یہی لفظ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے جو مہینے، جو روزے کے سلسلے میں گفتگو اللہ نے چلایا، اس آیت کے اندر بھی اللہ نے کہا لعلکم تتقون، اللہ اکبر۔ دیکھیے عجیب و غریب، دیکھیے اللہ نے کہا لعلکم تتقون، فائدہ اللہ نے بتایا، لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ۔ اچھا تقوی کیا ہے؟ تقوی، یہ تقوی ہے کیا چیز؟ تو تقوی کی تعریف ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ مجلس لگی ہوئی تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے صحابیوں بتاؤ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ سبوں نے اپنی اپنی تعریفیں پیش کی تقوی کے سلسلے سے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں آپ بتاؤ، آپ کیوں کچھ نہیں بول رہے، آپ تو بتاؤ کیا ہے تقوی کی تعریف؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں معلوم؟ آپ دنیا کے اندر جب جنگل سے گزرتے ہیں، ایک ایسے جنگل سے جس میں کانٹے ہو، جہاں پر کھائی ہو، گڈھے ہو سکتا ہے اس کے نیچے سانپ بھی ہو، آپ اس جگہ سے گزریں گے تو کیسے گزریں گے؟ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزریں گے، آپ ڈر ڈر کے گزریں گے کہ کہیں میرا پیر کانٹے پہ نہ گر جائے، اب ڈر ڈر کے گزریں گے کہیں میرا پیر کسی سانپ کے منہ میں نہ گر جائے، اب ڈر ڈر کے گزریں گے کہیں میرا پیر کھائی میں نہ گر جائے۔ ابی بن کعب نے کہا یہی تقوی ہے، یہی تقوی ہے۔ اللہ اکبر، تقوی کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے تقوی، لیکن میرا رب بھی کریم ہے، میرا رب بھی رحیم ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ مومنوں کو پریشانی نہیں دینا چاہتا، مومنوں پر مشقت ڈالنا نہیں چاہتا۔ یرید اللہ بکم الیسر،
اللہ چاہتا ہے مومنوں کے ساتھ اچھے آسانی کرنا، ولا یرید بکم العسر، پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ کتنا رحیم ہے میرا رب، کتنا کریم ہے میرا رب۔ اللہ نے کہا اتنا مشکل تقوی لگتا ہے، یہ تمہارے لیے میں آسان کر دیا۔ لعلکم تتقون، تو روزے رکھو تمہارے لیے تقوی آسان ہو جائے گا۔ تم روزے رکھو تم تقوی اختیار کر لو گے، تم روزے رکھو تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے، تم روزے رکھو تم گناہوں سے ڈرنے والے بن جاؤ گے، تم روزے رکھو تمہارے دل میں جنت کی طرف آ جائے گی، تم روزے رکھو تمہارے دل میں یہ جہنم کا خوف بیٹھ جائے گا، تم روزے رکھو تم جوا سے بچ جاؤ گے، تم روزے رکھو تم نماز چھوڑنے سے بچ جاؤ گے، تم روزے رکھو تم برائی سے بچ جاؤ گے، تم روزے رکھو تم اپنی زبان کی حفاظت کر سکو گے، تم روزے رکھو اپنی نگاہوں کی حفاظت کر پاؤ گے، تم روزے رکھو تمام برائی سے بچ جاؤ گے۔ یہ ہے فائدہ اتقوا لعلکم تتقون، تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ربط، دیکھیے اللہ رب العالمین کا کلام، دیکھیے اللہ رب العالمین نے کیا بہترین کہا۔ پہلے وصیت کے تعلق سے بات چل رہی تھی، پھر اللہ نے روزے کے سلسلے میں بات شروع کر دی، یعنی تقوی کے سلسلے میں کہ یہ روزہ جو ہے یہ تقوی کا مہینہ ہے، تقوی اختیار کر لو۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ یہ آیتیں ہم نے بارہا سنی ہوں گی، ترجمہ بھی سنے ہوں گے، ذرا غور کیجیے اس آیت پر۔ اللہ نے کہا اے مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ تمام لوگوں کو نہیں کہا اللہ نے، تمام لوگوں سے مخاطب نہیں ہوا۔ اللہ نے یہ لفظ نہیں کہا یا ایھا الناس علیکم، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں تم پر روزے فرض ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو مخاطب، مسلمانوں کو کہا، ایمان والوں کو کہا اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ روزے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، آپ کے اندر ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ آپ ایمان والے ہیں تو پھر آپ کی روزہ مقبول ہوگا، پھر نہیں تو قبول نہیں ہوگا آپ کا روزہ۔ تو روزے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے کو فرض کیا گیا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے اس آیت سے جو پتہ چلتا وہ یہ کہ روزے کی فرضیت، روزہ فرض ہے، نفل نہیں ہے۔ یہ روزہ نفل نہیں ہے، روزہ فرض ہے، آپ کو رکھنا ہے، کرنا ہے روزہ، صوم رکھنا ہے، منمانی نہیں چلے گی۔ نفل نہیں ہے کہ جب دل چاہے رکھ لیے، جب چاہے چھوڑ دیے، نہیں چلے گا۔ روزہ فرض ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ اور یہ فرض ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا ہے۔ آئیے حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، متفق علیہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، پہلا کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مسجود حقیقی نہیں، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مشہود حقیقی نہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا ہے۔ اسلام کا رکن ہے یہ، نماز قائم کرنا، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ، اور حج بھی ادا کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے بھی رکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے روزہ۔ ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ اب بلڈنگ بناتے ہیں، اس بلڈنگ میں 5 پلر دیتے، 4 کونے پہ 4 پلر، بیچ میں 1 پلر دیتے۔ اس بلڈنگ سے ایک پلر اگر نکال دیا جائے، ایک کونے کا پلر آپ ہٹا دیجئے، تو کیا وہ بلڈنگ مضبوط رہے گی؟ بتائیے، کیا وہ بلڈنگ مضبوط رہے گی؟ سونے والے زیادہ جواب دیں گے۔ بلڈنگ مضبوط رہے گی؟ نہیں۔ اس کے اوپر آپ دوسرا فلور بنا سکیں گے؟ گرنے کا خدشہ رہے گا۔ یہ روزہ ہے، اسلام کے 5 پلر ہیں، ان 5 میں سے ایک کو بھی اگر غائب کر دیں
ایک کو بھی آپ چھوڑ دیں تو آپ کا ایمان خطرے میں ہے، آپ کا ایمان کمزور ہے، آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک نہیں دو کا انکار کرتے ہیں، نماز کا بھی۔ کتنے لوگ ہیں اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر بتائے، کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ ایک نماز کی پیلر ہٹا دے رہے ہیں، ایک روزے کی بھی پیلر ہٹا دے رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں بتائیں؟ آج میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ بہانہ بازی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں رہتا، نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، روزہ رکھنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، بہانہ ہے، آٹو چلاتا ہوں، ٹھیکیدار ہوں، اور اسی طرح دوسرے چیزوں میں مصروف رہتا ہوں، یہ بہانہ اللہ کے یہاں نہیں چلے گا، نہیں چلے گا میرے بھائیوں، یہ بہانہ نہیں چلے گا اللہ کے یہاں۔ اللہ نے کہا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے کو فرض قرار دیا ہے، اگر تم اس کو فرض نہیں مانتے، اگر تم اس پر عمل نہیں کرتے، یہ پیلر گر جائے گا، اور جب پیلر گر گیا تو آپ کا ایمان بھی گر گیا، ختم ہے آپ کا ایمان۔ یاد کیجیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ سیرت کہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی کرسی پر بیٹھے تو کس کے خلاف جنگ لڑے تھے؟ منکرین زکوٰۃ کے خلاف، زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کے ساتھ، معلوم ہے؟ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، یہ بھی ایک رکن ہے، اسلام کا ایک رکن ہے، ایک پیلر ہے۔ اس پیلر کے خلاف ان لوگوں نے جنگ چھیڑ دیا تھا کہ انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے اس پیلر کو، زکوٰۃ کو نہیں مانتے۔ ابو بکر جنگ لڑے ان کے خلاف، جنگ ایک پیلر کے خلاف۔ بتاؤ دو رکن، دو پیلر ہم گرا رہے ہیں، ہمارے خلاف جنگ نہیں ہونی چاہیے؟ بتاؤ، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو کتب علیکم الصیام، روزے کو فرض قرار دیا ہے، بہانہ نہیں چلے گا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو یہ روزہ فرض ہے، اس پہ جب چاہے دل کرے رکھ لیے، دل کرے چھوڑ دیے، نہیں چلے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت، اسی آیت میں کیا فرمایا اللہ نے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کما کتب علی الذین، کہ جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا۔ اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھئی اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم دے دے کہ تم پر فرض ہے تو فرض ہے، کیا ضرورت تھی پیچھے بتانے کی کہ پیچھے کے لوگوں پر بھی فرض تھا؟ کیا حکمت ہے اس میں؟ اللہ، حکمت دیکھیے، کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ جو مشکل ہے، یہ جو پریشانی جو تم اٹھا رہے ہو، یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، یہ پیچھے جتنی امتیں گزری ہیں نا، سب پر روزہ فرض تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نزدیک نوح علیہ السلام محبوب تھے نہیں تھے؟ اللہ کے نبی ہیں، کتنے محبوب ہیں۔ ہود علیہ السلام محبوب تھے نہیں ہیں؟ محبوب، اللہ کے محبوب۔ نوح علیہ السلام اللہ کے محبوب، ہود علیہ السلام اللہ کے محبوب، لوط علیہ السلام اللہ کے محبوب، شعیب علیہ السلام اللہ کے محبوب، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے محبوب، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے محبوب۔ سب پر روزے کو فرض کر دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو روزہ ہے اللہ کے محبوب بندوں پر فرض کیا گیا تھا، اور یہ نقطہ یہاں پہ یہ ملتا ہے کہ امت محمدیہ اللہ کے یہاں محبوب ہے، اسی بنا پر اللہ نے اس امت پر روزے کو فرض کرا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا یہ تم میرے محبوب ہو، تمہارے پر جو روزے کو فرض کرا دیا ہے نا، یہ تم میرے محبوب ہے، اس لیے تم پر میں نے روزے کو فرض کیا ہے۔ اللہ۔ دوسرا نقطہ کہ ظاہر سی بات ہے، ایک انسان اگر غمزدہ ہو، تکلیف میں ہو، اور سامنے والا بھی اس غم میں شریک ہو تو دل کو تھوڑا سکون ملتا ہے، دل تھوڑا ہلکا ہو جاتا ہے۔ روزے رکھ رہے ہیں، پریشانی اٹھا رہے ہیں، مصیبتیں جھیل رہی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین دلاسا دے رہا ہے۔ کیا دلاسا؟ کہ یہ جو پریشانی ہے، یہ جو تکلیف ہے، یہ تکلیف صرف تمہارے ساتھ نہیں ہے، پچھلے امتوں پر بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اکیلے روزہ دار نہیں ہو، تمہارے اوپر ہی صرف روزے کو فرض نہیں قرار دیا، تمہارے ساتھ پچھلے امتوں پر بھی فرض قرار دیا گیا تھا۔ تو تم ٹینشن مت لو کہ میرے اوپر ہی بوجھ ڈال دیا، نہیں، تم پر بھی بوجھ ڈالا، تو سے پہلے لوگوں پر بھی بوجھ کو ڈال دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ رب العالمین کا کرم۔ اس کے بعد کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں، فائدہ کیا ہے ہمیں؟ فائدہ کیا ہے؟ بھائی کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، تو اجر تو ملنا چاہیے نا، مزدوری تو ملنی چاہیے نا، تنخواہ تو ملنا چاہیے نا۔ اللہ نے کہا تنخواہ ہے، اجر ہے۔ کیا ہے اجر؟ لعلکم تتقون، تم متقی ہو جاؤ گے، تم روزہ رکھو تم متقی ہو جاؤ گے۔
اور یہی نہیں، حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ آئیو حدیث پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصوم لی وانا اجزی به يدع شهوته وقلبه وشربه من اجلی والصوم جنہ۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کیا کہتے ہیں کہ الصوم لی، یہ جو روزہ ہے یہ میری عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ حج کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ کسی عبادت کے لیے اللہ نے نہیں کہا کہ میری عبادت ہے، لیکن ایک روزہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا الصوم لی، یہ عبادت میرے لیے ہے۔ اللہ اکبر، یہ عبادت میرے لیے، وانا اجزی بہ، اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ ہر چیز کا بدلہ اللہ ہی دے گا، لیکن اس میں خصوصیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ روزے کا جو بدلہ ہے یہ میں ہی دوں گا، روزے کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو بندہ ہے نا، بھوکا پیاسا، اپنے آپ کو شدت میں ڈالتے ہیں، بھوک برداشت کرتے ہیں، برائی سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، شہوت سے روکتے ہیں، یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ میرے لیے کر رہے ہیں۔ جب بندہ میرے لیے اتنا کر سکتا ہے تو معبود کیوں نہیں کر سکتا؟ ہم ان کے لیے ہم یہ کریں گے کہ ہم ان کو اپنے ہاتھ سے بدلہ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کا بدلہ، جنت جہنم کے بارے میں قرآن مجید میں کہا لہا سبعۃ ابواب، اس کے کیا ہے 7 دروازے ہیں۔ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے ہیں۔ اور حدیث کے اندر جنت کے لیے 8 دروازے کا ذکر کیا، لہا ثمانیۃ ابواب، کہ جنت کے 8 دروازے۔ کیوں؟ جہنم کے 7 ہے تو جنت کے بھی 7 ہونا چاہیے نا، لیکن نہیں، ایک دروازہ ہے جس کے بارے میں کہ لا يدخلون الا الصائم۔ اللہ اکبر۔ ایک دروازہ ایسا ہے جس میں کوئی داخل نہیں ہوا سوائے روزے دار کے، اس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ کتنے خوش نصیب ہے روزے دار، کتنا بہترین ان کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ ان کے لیے پرسنل طریقے سے ایک دروازہ منتخب کر دیا کہ اس دروازے سے کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا، صرف روزے دار ہی داخل ہو سکتا ہے۔ کتنے محبوب ہے وہ لوگ، کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ فضیلت ہے، یہ انعام ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، بدلہ ہے، اجر ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اس کا بدلہ یہ بدلہ ہے کہ آپ روزہ رکھو۔ الصوم لی، یہ کیا ہے؟ یہ میرے لیے عبادت، میری عبادت ہے۔ اور کیا کہا؟ الصوم جنہ، یہ جو صوم ہے، یہ جو روزہ ہے، یہ ڈھال ہے۔ کیا ہے یہ؟ ڈھال سمجھتے ہیں نا؟ پہلے زمانے میں جب لڑائی ہوا کرتی تھی، جنگ ہوا کرتی تھی، تو ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں ڈھال ہوا کرتا تھا۔ سامنے والے کے وار سے بچنے کے لیے ڈھال کا استعمال کرتا تھا اور اس ڈھال سے اپنے آپ کو بچاتا تھا۔ دیکھو وہی لفظ یہاں پہ استعمال کیا ہے، الصوم جنہ، یہ جو روزہ ہے نا، یہ ڈھال ہے، یہ جہنم سے آپ کو بچا لے گا۔ جہنم کے آگ سے آگ میں آپ کو جلنے نہیں دے گا یہ روزہ آپ کو جہنم کے آگ میں جلنے نہیں دے گا، بچا لے گا۔ یہ فائدہ ہے روزہ کا۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ اس کی حفاظت کرے گا جہنم سے، اسے جہنم میں جانے نہیں دے گا، جہنم سے اسے بچا لے گا، حفاظت کرے گا اس کا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے۔ روزے دار کی فضیلت دیکھیے، کتنے خوش نصیب ہے وہ جس کی حفاظت خود اللہ رب العالمین کرے۔ اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیو، روزہ، یہ روزے کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ روزہ رکھیں، ہر کوئی رکھیں، کوئی بہانہ بازی نہ کرے۔ 15 روزہ ہو گئے، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف ہفتہ واری روزہ رکھتے ہیں، جمعہ سمجھتے ہیں، یہ درست نہیں، یہ روزہ ہے۔ اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو روزہ ہے نا، یہ رمضان کے مہینے میں، یہ رمضان کا جو مہینہ ہے نا، اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ شہر رمضان، یہ رمضان کا معنی کیا ہے؟ رمضان کسے کہتے ہیں؟ رمضان علامہ خلیل رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی تعریف کہ یہ جو ہے رمضان اس سے بنا ہے، جس کا معنی ہے ایک ایسی جگہ میں بارش ہو جہاں دھول ہو، گرد غبار ہو۔ جب وہاں بارش ہوتی ہے تو وہ دھول کو، گرد غبار کو صاف کر دیتی ہے وہ بارش۔
یہ رمضان یہ روزے دار کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے. روزے دار کے اندر جو گندگی ہیں، جو گناہ ہیں، اس کو دھل دیتا ہے. یہ رمضان ہے. اللہ اکبر. اور اس کی فضیلت کس لیے ملی ہے؟ قرآن کی وجہ سے. الذی انزل فیہ القرآن، اس لیے کیونکہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. پتہ یہ چلا کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ قرآن کا ہے. اسی لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت بھی ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. ہم تراویح تو پڑھ رہے ہیں، فارمیلٹی پورا کر رہے ہیں، نہیں، کافی نہیں ہے. اب قرآن کو سمجھیے. یہ سمجھنے کی کتاب ہے، سمجھنے والی کتاب ہے، تدبر کرنے والی کتاب ہے، غور و فکر کرنے والی کتاب ہے. لفظ لفظ پر غور کیجیے. کہنا کیا چاہتا ہے اللہ؟ یہ ایک اصول ہے، ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے اللہ رب العالمین کا. اس کو سمجھیے. کہنا کیا چاہتا ہے؟ یہ ہم سے کیا مخاطب، ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمیں بتاتا ہے. تو اس پر غور و فکر کیجیے، سوچئے، پڑھیے، وقت نکالیے. لیکن افسوس ہمارے پاس 10 منٹ کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. اثر بعد تفسیر ہوتی ہے، نماز کے فوراً بعد ایسے بھاگتے جیسے ٹرین نکلنی جا رہی ہو. 5 منٹ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ تھوڑی تفسیر سن لے، تھوڑی تفسیر سن لے. اللہ چاہتا ہے کیا ہم سب وہ سن لے. نہیں ہمارے پاس ٹائم. اللہ اکبر. تو یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. اس قرآن کو سیکھے، اس قرآن پر غور کرے، تدبر کرے. اس کے بعد آخری پوائنٹ بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کے بعد والی جو آیت ہے وہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے میرے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں نا میرے بارے میں ان کے قریب ہوں، بہت زیادہ قریب ہوں. ایک پوائنٹ بتاؤں، نقطہ دیکھیے کہ قرآن مجید کے اندر جہاں کہیں پر بھی کچھ پوچھنے کا ذکر کیا، کوئی کچھ پوچھا، تو اللہ نے نبی کی زبانی بلوایا. جیسے مال کے بارے میں پوچھا، یتیم کے مال کے بارے میں، یسألونک عن الیتامی، تو اللہ نے کہا قل، اللہ کی زبانی کہا کہ تم کہہ دو، آپ کہہ دو میرے حبیب، آپ کہہ دو. جہاں کہیں پر بھی اس طرح کا سوال کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہا گیا. لیکن یہاں پر دیکھیے، یہاں اللہ نے خاص کر لیا اپنے ساتھ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. یہ آپ سے پوچھتے ہیں تو یہ نہیں کہا قل آپ کہہ دیجیے، نہیں کہا میں قریب ہوں. اللہ اکبر. مطلب یہ قربت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ رب العالمین کا خاص طور پر نظر کرم ہم پر ہوتا ہے. یہ قربت، یہ وسیلہ کا سسٹم ختم. اس مہینے میں وسیلت کی ضرورت نہیں. آپ ڈائریکٹ اللہ سے مانگیے، آپ کا اور اللہ کا کنیکشن اس مہینے میں جڑ جاتا ہے. اور کیا کہا اللہ نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلاثۃ لا ترد، کہ 3 ایسے شخص ہیں جس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. 3 ایسے شخص ہیں. کون ہے؟ الصائم حتی یفطر، ایک ایسے شخص ہے جو روزے دار ہو یہاں تک کہ وہ افطاری کر لے. یعنی جب تک بندہ روزے کے حالت میں ہوتا ہے وہ تب تک اسپیشل بندہ ہوتا ہے. وہ جب تک روزے کے حالت میں ہوتا ہے تب تک وہ اسپیشل بندہ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. روزے کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعا کیجیے. روزے کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعا کیجیے. الامام العادل، اور ایک حاکم بادشاہ جو عادل ہو، انصاف پسند ہو، اور ایک وداعت المظلوم، ایک مظلوم کی دعا. یہ 3 ایسے شخص ہیں جس کی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا. تو یہ جو مہینہ ہے یہ اللہ رب العالمین نے خاص طور پر مسلمانوں پر، ایمان والوں پر نظر کرم کیا ہے. یہ کنیکشن اللہ سے ڈائریکٹ جڑ گیا ہے. آپ جو کچھ مانگیے فوراً آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. دعا مانگیے اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کو سیکھنے کی کوشش کیجیے، قرآن پر تدبر کرنے کی کوشش کیجیے، قرآن کے الفاظ پر غور و فکر کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.